میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی بد دعا ایسی ہے، اگر وہ لوگ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً قبول کر دیتے ہیں، اور 3 لوگ ایسے ہیں اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ وہ 3 لوگ کون کون ہیں؟ سنتے جاؤ۔ اگر یہی 3 لوگ آپ کے گھر کے اندر موجود ہو تو ان سے دعائیں لے لو، بد دعا کبھی نہ لینا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے مظلوم کی دعا اور بد دعا۔ اگر مظلوم نے ہاتھ اٹھا لیے بد دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی بد دعا قبول کر دیتے ہیں۔ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ دوسرا، مسافر کی دعا اور بد دعا۔ جو بندہ سفر میں ہو، مسافر ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا اور بد دعا کو فوراً قبول کر دیتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ میری اور آپ کے گھر کے اندر ہے، وہ ہے حقوق الوالدین، یعنی والدین کی دعا اور بد دعا۔ جب والدین بد دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت جریش جو تھے بہت بڑی بزرگ، بہت بڑی ولی تھے اور ہمیشہ اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اچھا، اس نے ماں کو ڈانٹا نہیں تھا، ماں سے بدتمیزی نہیں کی تھی، ماں کو تھپڑ نہیں مارا تھا۔ اس نے پتہ ہے غلطی کیا کی تھی؟ سنتے جاؤ۔ حضرت جریش ایک دفعہ نماز پڑھنے میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو والدہ نے آواز لگائی کہ جریش تو، چونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز نہیں توڑی، وہ آواز لگاتی رہی، جریش جریش۔ جب اس بزرگ نے، جریش نے نماز کو ختم کر لیا، سلام کے بعد فوراً اپنی والدہ کے پاس چلے گئی تو والدہ نے کہا کہ جب میں تمہیں اتنی دیر سے بلا رہی تھی کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ اماں جان میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ ماں کو غصہ آیا تو اس نے اسی وقت اس کو بد دعا دے دی۔ بد دعا کیا دی، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کنجریوں کی منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر! بس ماں کی بد دعا تھی جو کہ لگنی تھی کہ حدیث میں بھی یہی آیا ہے۔ اور ایک شخص میرے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہ ہے جھوٹی گواہی دینا، دوسرا اللہ کی ساتھ شریک ٹھہرانا، اور تیسرا کیا ہے؟ حقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو حضرت جریش ایک دفعہ اپنی عبادت خانے کے اندر عبادت میں مشغول تھے تو اس علاقے میں ایک بڑی حسین و جمیل عورت تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، بڑا ولی سمجھتا ہے، تو لازمی بات ہے یہ چپ چپ ہی گناہ کرتا ہوگا، لہٰذا میں بھی اس کو بھٹکاؤں گی اور اس کو اس مقام سے چھڑا لوں گی۔ وہ عورت آئی تو اس نے حضرت سے اجازت مانگی کہ حضرت میں آپ کی عبادت خانہ میں عبادت کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ حضرت نے اجازت دے دی تو اس عورت نے ہر ممکن ہلا بہانا تلاش کیا، لیکن حضرت نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔
وہ عورت غصے میں آ گئی اور اس نے جا کر ایک چرواہے سے اپنا تعلق جوڑا اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس عورت کا حمل ظاہر ہو گیا تو اس نے اپنی علاقے میں چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ لوگوں، جس کو تم نے اپنا بزرگ سمجھا ہوا ہے، پیر بنایا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ اس کا حمل ہے۔ لوگوں کا بس سنا تھا تو لوگوں نے مرتبات کے نعرے لگا دیے، انہوں نے اس کی خانقاہ کو توڑ ڈالا اور حضرت رو رہے ہیں چونکہ اس کے علاوہ حضرت کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ بہرحال جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو عورت اس بچے کو لے کر آئی، یہ تمہارا بچہ ہے، اس کو سنبھال لو۔ اب ساری دنیا اکٹھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے۔ حضرت جریش نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا، یا اللہ میرے عزت کی حفاظت فرما، تجھے پتہ ہے کہ مجھے میری ماں کی بد دعا لگی ہے، لیکن میرے لیے مہربانی کر کے راستہ پیدا فرما۔ اور اس بچے کو انگلی لگائی اور پوچھا، کس کے بیٹے ہو؟ تو بچہ بھی بول پڑا کہ میں تو فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اب لوگ اتنا شرمناز ہو گئی کہ اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ خانقاہ بنایا اور پہلے سے بھی بہتر بنایا۔ تو حضرت جریش لوگوں سے کہنے لگا کہ اللہ کے بندو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اصل میں مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے بد دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تجھے موت نہ دے جب تک تو کنجریوں کی منہ نہ دیکھ لے۔ میں نے اس کنجر کا منہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی بد دعا جو ہے وہ قبول کر دی۔ مسلمانوں، خدا کے واسطے اگر والدین زندہ ہے تو ان سے دعائی لو، بد دعا کبھی نہ لو۔